یہ کیا ہو گیا، کیا غضب ہو گیا؟ اب میں عمر یار کو سیاہ آگ میں نہیں جلا سکوں گا، اور عمر یار سیاہ لالٹین سے آزاد ہو جائے گا، اور یہ اب میرا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے میں عمر یار سے شکست کھا چکا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں عمر یار سے شکست نہیں کھا سکتا، کبھی بھی نہیں، شہنشاہ افراسیاب نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے محراب دار کھڑکی تاریک ہوگی، جس کی وجہ سے غار میں پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ پھر اندھیرے میں ایسی آواز سنائی دی جیسے یکلخت شیشہ ٹوٹتا ہے، ساتھ ہی بگ کی آواز سنائی دی، اور اچانک غار میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ شاگون جن کے جسم پر لگی ہوئی تھی، جو تیزی سے بھڑک رہی تھی، اور شاگون جن آگ سے خود کو بچانے کے لیے بری طرح سے چیختا ہوا ناچنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے آگ میں جلتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کی آنکھیں پھٹ گئیں، اور جب اس کی نظریں چٹانی پتھر پر پڑیں تو لالٹین کے ٹوٹے ہوئے شیشے پر پڑی تو اس کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں، جیسے اب بھی ابل کر باہر آ گریں گی۔ عمر یار لالٹین سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اصل روپ میں چٹان کے پاس کھڑا حیرت بھری نظروں سے اپنے جسم کو ٹٹول کر دیکھ رہا تھا۔ آقا مجھے بچاؤ، میں جل کر راکھ ہو رہا ہوں، میری مدد کرو آقا، آگ میں جلتے ہوئے شاگون جن نے کربناک انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ میں شہنشاہ افراسیاب کے حلق سے ہقلاہٹ بھری آواز نکلی۔ اس کا انداز ایسا ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہن قطعی طور پر معاف ہو گیا ہو، اور اسے ذرا بھی سمجھ میں نہ رہا ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شاگون جن بری طرح سے چیختا رہا اور اپنے جسم سے آگ بجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور الٹ کر زمین پر گر پڑا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ جیسے ہی شاگون جن جل کر راکھ بنا، غار ایک بار پھر روشن ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ساتھ عمر یار بھی چونک کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ کر وہ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا، اور اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے کندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے حلق سے مردہ سی آواز نکالی۔ یہ سب آپ کی غلطیوں کا نتیجہ ہے آقا۔ آپ نے سامری جادوگر سے سرخ کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے خواہ مخواہ عمر یار کو ہلاک کرنے کی قسم کھا لی، اور پھر آپ نے غرور اور تکبر میں آ کر اپنی بیگم ملکہ حیرت جادو اور پھر بڑے دربار میں سامری جادوگر کی قسم کھائی کہ اس بار آپ عمر یار کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ اگر آپ عمر یار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے تو نہ صرف آپ ہمیشہ کے لیے طلسم ہوشربا کو چھوڑ دیں گے، بلکہ خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیں گے۔ حالانکہ سامری جادوگر کی روح نے آپ کو بتایا بھی تھا، عمر یار کے ستارے بتاتے ہیں کہ عمر یار کی موت آپ کے ہاتھوں میں ہونا نہیں لکھی ہے۔ آپ سوچ لیں اور سرخ شیطانی کھوپڑی کو حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دیں، مگر آپ نہ مانیں۔ سامری جادوگر اصل میں آپ کو سرخ شیطانی کھوپڑی نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر سرخ شیطانی کھوپڑی اس کے مبد اور پتال سے نکل کر انسانی دنیا میں چلی گئی تو ہر طرف موت کا بھیانک سایہ پھیل جائے گا۔ سرخ شیطانی کھوپڑی کی نحوست سے اس دنیا کے لاکھوں کروڑوں بے گناہ انسان مارے جائیں گے۔ سب سے زیادہ مارے جانے والے جادوگر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ سرخ شیطانی کھوپڑی کے پاتال سے باہر آتے ہی سارے طلسم ہوشربا کے جادو جل کر ہلاک ہو جاتے۔ سامری جادوگر اتنے جادوگر ایک ساتھ نہیں مرنے دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر آپ کے سامنے عمر یار کو ہلاک کرنے والی شرط رکھی تھی۔ آپ نے عمر یار کو ہلاک کرنے کے لیے سامری جادوگر کی روح سے 1000 جادو اور شیطانوں کے شیطان شاگون جن کو مانگ لیا۔ آپ قسم کھا چکے تھے، اس لیے سامری جادوگر کی روح نے آپ کو ہر بات مان لی اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا۔ ادھر شہزادی سسان جادو جو عمر یار کو پسند کرتی تھی، اسے جب معلوم ہوا کہ آپ عمر یار کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس نے آپ سے عمر یار کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی نانی اماں یعنی ملکہ اشماکہ جادو کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ ترتیب دیا کہ وہ آپ کے 1000 جادوئی واروں میں سے کوئی بھی وار خالی نہیں جانے دے گی اور اپنے جادوئی پتلے عمر یار کی شکل میں آپ کے سامنے لاتی رہے گی۔ شہزادی سسان جادو عمر یار کے ساتھ مل کر پتال میں موجود سامری جادوگر کے مبد میں جانا چاہتی تھی کہ وہ عمر یار کے ساتھ مل کر سامری جادوگر کے مبد سے آپ کے لیے سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کر کے لائے گی۔ شہزادی سسان جادو نادان تھی، وہ آپ کو بھی ناکام ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور آپ کے ہاتھوں عمر یار کا خاتمہ بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، مگر آپ نے اسے سمجھانے کی بجائے الٹا اسے ہڈیوں والے جادوئی پنجرے میں قید کر دیا۔ شہزادی سسان جادو کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عمر یار اس کے ساتھ پتال میں سامری جادوگر کے مبد میں سرخ شیطانی کھوپڑی کے حصول کے لیے جانے کو تیار تو ہو گیا ہے، مگر اس کے دل میں کھوٹ تھا۔
عمر یار پتال میں جا کر سرخ شیطانی کھوپڑی اور سامری جادوگر کے بت کو فنا کرنا چاہتا تھا۔ اگر شہزادی سسان جادو عمر یار کے ساتھ مل کر پتال میں موجود سامری جادوگر کے مبت سے سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کر بھی لیتی اور اسے کسی بھی طرح عمر یار کے ہاتھوں فنا ہونے سے بچا کر آپ کے پاس لے بھی آتی، تو پھر بھی آپ کی قسم مکمل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ نے قسم عمر یار کو ہلاک کرنے کی کھائی تھی۔ آپ 1000 نقلی عمر یاروں کو بھی مار لیتے تو آپ کی قسم پوری نہ ہو سکتی تھی، جس کے نتیجے میں آپ کو آخرکار اپنے ہاتھوں اپنی جان گنوانا پڑتی۔ شہزادی سسان جادو بے حد حساس اور نیک دل شہزادی تھی۔ وہ آپ کی شکست اور عمر یار کی موت کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے آپ کی غلطیوں کی تلافی اور آپ کو سامری جادوگر کے عذاب سے بچانے اور آپ کی کھائی ہوئی موت کی قسم کا تاوان بھرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتال میں موجود سامری جادوگر کے مبد میں چلی گئی۔ اب وہ ہمیشہ اس مبد میں رہے گی اور سامری جادوگر کے بت کی پوجا کرتی رہے گی، اور آپ کی غلطیوں کا خمیازہ آپ کی بیٹی شہزادی سسان جادو کو بھگتنا پڑے گا۔ اب وہ نہ کبھی مبد سے باہر آ سکے گی اور نہ ہی آپ کبھی اس سے ملنے مبد میں جا سکتے ہیں۔ موم کی گڑیا نے شہنشاہ افراسیاب کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جسے سن کر شہنشاہ افراسیاب کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ جیسے پتھر کا بت بن گیا تھا، ایک ٹک موم کی گڑیا کی جانب دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس کی باتوں پر اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ کیا میری بیٹی میری سسان جادو میری خاطر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سامری کے مبد میں چلی گئی ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو موم کی گڑیا؟ میں شہنشاہ افراسیاب نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ اب آپ کو اپنی قسم پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ طلسم ہوشربا جا کر اپنا تخت و تاج بھی سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی قسم کا بدلہ شہزادی سسان جادو نے سامری جادوگر کے مبد میں جا کر ادا کر دیا ہے۔ موم کی گڑیا نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کی حالت غیر ہو گئی۔ میری بچی، میری لخت جگر، اور یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے کیا کر دیا میری بیٹی؟ میں تمہیں غدار شہزادی کہتا رہا اور تم میں پاگل ہو جاؤں گا، میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا۔ موم کی گڑیا کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، میری بیٹی سامری کے مبد میں نہیں گئی ہے، وہ یہیں کہیں ہے، یہیں کہیں ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، وہ سامری جادوگر کے مبد میں چلی گئی ہے آقا، اور سامری جادوگر کے مبد کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں، اب جو تمہارے لیے کبھی نہیں کھلیں گے۔ موم کی گڑیا نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میری بیٹی ہمیشہ کے لیے سامری کے مبد میں چلی گئی، میں کیا کروں؟ اب میں ملکہ حیرت جادو کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا اسے؟ میری بیٹی شہزادی سسان جادو، شہنشاہ افراسیاب ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ پھر اچانک شہنشاہ افراسیاب کے گرد ایک دھماکہ ہوا اور اس کا جسم سیاہ دھوئیں میں چھپ گیا۔ جیسے ہی دھواں چھٹا، اس کے ساتھ ہی شہنشاہ افراسیاب بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہنس کم جہاں پاک۔ شہنشاہ افراسیاب کو غائب ہوتے دیکھ کر عمر یار نے اطمینان کی ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر دوبارہ زنبیل میں ڈال دی۔ اس نے بھی موم کی گڑیا کی تمام باتیں سن لی تھی۔ شہزادی سسان جادو نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے جو قربانی دی تھی وہ اس کا دل سے قائل ہو گیا تھا۔ شہزادی سسان جادو اپنے باپ اور اسے بچانے کے لیے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں جان کر عمرو کا دل اس کی ہمدردی سے بھر گیا تھا، اور اسے شہزادی سسان جادو کا ہمیشہ کے لیے سامری کے مبد میں جانے کا سن کر بے حد دکھ ہوا تھا۔ عمر یار اچانک موم کی گڑیا نے عمر یار سے مخاطب ہو کر کہا، کیا ہے؟ عمر یار نے بے دلی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شہزادی سسان جادو سامری جادوگر کے مبد میں جانے سے قبل تمہارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑ کر گئی ہے۔ عمر یار کو موم کی گڑیا نے کہا تو عمر یار بری طرح چونک پڑا۔ خزانہ؟ کیا مطلب؟ کہاں ہے خزانہ؟ عمر یار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا، کیونکہ اسے وہاں کوئی بھی خزانہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کی نظروں سے بچانے کے لیے میں نے اسے غائب کر دیا تھا، وہ دیکھو وہ رہا خزانہ، موم کی گڑیا نے کہا۔ اسی وقت ایک دھماکہ ہوا اور اچانک غار میں ایک بہت بڑا خزانہ آ کر نمودار ہوا۔ اتنے بڑے خزانے کو دیکھ کر عمر یار کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ میرے لیے ہے؟ یہ خزانہ میرے لیے ہے؟ شہزادی سسان جادو چھوڑ گئی ہے؟ عمر نے حیرت اور خوشی سے چیختے ہوئے کہا تو موم کی گڑیا نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر عمر یار کو ندامت محسوس ہونے لگی کہ وہ واقعی شہزادی سسان جادو کو دھوکہ دینے والا تھا اور اس کے ساتھ جا کر سامری کے مبد میں موجود سرخ شیطانی کھوپڑی اور سامری جادوگر کے بت کو تباہ کر دینا چاہتا تھا۔
یہ سب جان کر بھی شہزادی سسان جادو نے اس سے نفرت کا اظہار نہ کیا تھا اور اپنے جادوئی تھیلے کا سارا خزانہ اس کے لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ امرو کی آنکھوں میں اب بھی شہزادی سسان جادو کے لیے محبت کے جذبات ابھر آئے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ شہزادی سسان جادو تو ہمیشہ کے لیے سامری جادو کر کے محبت میں جا چکی تھی، جہاں کسی کا پہنچنا بھی ناممکن تھا۔ موم کی گڑیا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ شہنشاہ افراسیاب نے مجھے شیشے کے کس مرتبان میں قید کیا تھا؟ پھر وہ مرتبان ٹوٹ کیسے گیا اور وہ جن اس کے جسم میں یکلخت آگ کیسے لگ گئی؟ اس کے علاوہ میں نے غار میں ایک محراب دار کھڑکی بھی دیکھی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد امرو کو جیسے کوئی خیال آیا تو اس نے موم کی گڑیا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ موم کی گڑیا نے سیاہ لالٹین کی ساری حقیقت بتا دی اور پھر کہنے لگی، عمر یار، تم نے ایک بزرگ کا دیا ہوا خاص پانی پیا ہوا تھا، جس کی خاصیت سے تمہارے بدن پر لگنے والے زخم خود بخود ٹھیک ہو جاتے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب تلوار زنی کے دوران جان بوجھ کر تمہیں چھوٹے چھوٹے زخم لگا رہا تھا۔ اس نے گن کر تمہارے جسم پر 100 زخم لگائے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تمہارے زخم ٹھیک ہو چکے ہیں۔ سیاہ لالٹین میں قید کرنے کے بعد تمہیں شیطانی موت سے ہمکنار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ تمہارے بدن پر 100 زخم موجود ہوتے۔ زخم نہ ہونے کی وجہ سے لالٹین میں تمہارا رنگ سیاہ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے لالٹین کا شیشہ جسے تم مرتبان سمجھ رہے ہو آپ ٹوٹ گیا اور تم خود ہی اس سے آزاد ہو گئے۔ شیطانی موت سے ہمکنار کرنے کے لیے شاگون جن اس لالٹین کو سیاہ کنویں سے لایا تھا۔ عمل پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں بھی آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ موم کی گڑیا نے کہا تو عمر یار نے بھی اس بات میں سر ہلایا جیسے وہ ساری بات سمجھ آ گیا ہو۔ اس نے واقعی شہنشاہ افراسیاب سے بچنے کے لیے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آ گئے تھے، ورنہ شہنشاہ افراسیاب نے اسے ہلاک کرنے میں واقعی کوئی کسر باقی نہ چھوڑ رکھی تھی۔ عمر یار دل ہی دل میں شہزادی سسان جادوگر کی عظمت کو بھی سلام کرنے لگا، جس نے نہ صرف اپنے طور پر اس کی بھی جان بچائی تھی اور اپنے باپ کو بھی ہلاک ہونے سے بچا لیا تھا۔ پھر عمر یار نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا موتی نکال کر اس خزانے کے ڈھیر میں رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے سرخ موتی کو خزانے کے ڈھیر کے اوپر رکھا، اسی لمحے خزانہ اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے تمہارے خزانے پر پردہ ڈال دیا ہے شہزادی سسان جادو، اب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں تمہیں شیطان کے مبد سے واپس لے کر آؤں گا تو اس خزانے کو نمودار کر کے میں تمہارے ہاتھوں انعام کے طور پر اس خزانے کو لوں گا۔ شہزادی سسان جادو، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، عمر یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے غار سے باہر کی طرف چل پڑا۔ غار کے دہانے کی طرف بڑھتا گیا۔ عمر یار کے قدم بالکل بوجھل ہو رہے تھے اور غار سے باہر نکلتے وقت وہ نہ جانے کیا دل میں سوچ رہا تھا۔ دوستو، یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ شہنشاہ افراسیاب اور عمر یار کے اس دلچسپ قصے میں شہزادی سسان جادو بیچاری جو ہے وہ سامری جادوگر کے سیاہ مبد میں جا کے پھنس گئی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میں آپ کو ایک خاص اور کہانی دوں گا کہ عمر یار جو ہے وہ سیاہ مبد میں کیسے پہنچا، اس نے شہزادی سسان جادو کو وہاں سے بچانے کے لیے کیا کیا، کیا وہ شہزادی سسان جادو کو وہاں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا یا پھر شہزادی سسان جادو کے ساتھ وہ بھی وہاں پر مارا گیا۔ کیا شہزادی سسان جادو مر گئی؟ کیا عمر یار مر گیا؟ عمر یار سامری جادوگر کے مبد میں جا کر زندہ واپس آیا یا اسے موت نے آ لیا؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور میرے ساتھ آپ اس چینل کو جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، یہ چینل خاص طور پر بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ہر عمر کے افراد کے لیے ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی یہ جو میں نے کہانی بنائی ہے، یہ جو کہانی میں نے آپ لوگوں کو عمر یار اور افراسیاب کی قسم میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ میں نے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، دونوں کو ذہن میں رکھ کے بنائی تھی۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسا قصہ سناؤں گا جو کہ بڑوں کے لیے ہوگا۔ اسی لیے میرا یہ چینل جو ہے، یہ اردو وائس کہانیاں، یہ بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ دوستوں، میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام یہ دینا چاہوں گا۔ میں اس کے علاوہ اقرا میرج سینٹر کے نام سے، بسم اللہ فری میرج سینٹر کے نام سے اور سید میرج سینٹر کے نام سے میرے 3 ایسے چینل ہیں جو کہ میں لوگوں کے رشتے کروانے کے لیے، بچیوں کے رشتے کروانے کے لیے، بچوں کے رشتے کروانے کے لیے میں نے ان چینلز کو بنا رکھا ہے، جہاں پر میں رشتوں کی ویڈیو لگاتا ہوں۔ آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی میرے ان چینل کو وزٹ کیا کریں، دیکھا کریں۔ اور میں نے وہاں پر اپنا پہلے فون نمبر شو کیا کرتا تھا، پھر میں نے کسی وجہ سے ان چینلز پہ اپنا فون نمبر شو کرنا بند کر دیا۔
उन चैनल्स के लोगों को मैंने ये इस बात की दावत दी है कि वो मेरा ये जो चैनल है उर्दू वॉइस कहानियाँ, इसको रिसर्च करें और इसमें उनको मेरा नया नंबर जो है वो कॉल के लिए जो राब्ता नंबर है मेरा वो उनको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों को जो कि मेरे इकरा मैरिज सेंटर के, बिस्मिल्लाह फ्री मैरिज सेंटर के और सैयद मैरिज सेंटर के तमाम विज़िटर हैं, तमाम मेरे उन वीडियोस को देखने वाले हैं और रिश्तों के सिलसिले में मुझसे रब्ता करने वाले हैं, उन तमाम को मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा कि दोस्तों मेरे साथ रब्ते का जो तरीक़ाकार है वो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सिर्फ इसी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि बहरहाल ये मेरा कहानियों का चैनल है, यहाँ पर मैं रिश्तों के सिलसिले में आपको मालूमात नहीं दे सकता। तो कहानियों के चैनल पे मैं आपको जो वाज़िया तौर पे मालूमात देने लगा हूँ वो सुन लीजिए। मेरा नंबर है 0342 0055 872 0055 872 0342। इस नंबर पे आप मेरे पास रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने का टाइम शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक होगा। याद रखिए, अगर किसी बंदे ने शाम के 7 बजे से पहले रब्ता किया तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, रात के 12 बजे के बाद रब्ता किया तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो बंदा इज़्ज़त व एहतराम चाहता है कि हम उसका इज़्ज़त एहतराम करें, उसको पूरी मान सम्मान के साथ उसकी बात सुने, उसका रिश्ता करवाएं, उसके लिए अच्छा रिश्ता लड़की का हो या लड़की के लिए किसी लड़के का हो, देखें, उनके लिए पूरे तौर से अपनी कोशिश करें, अपनी मेहनत करें। उस बंदे को इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि वो शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक मुझसे रब्ता करेगा। रब्ते के लिए नंबर में एक दफ़ा आपको फिर दोहरा देता हूँ, 0342 0055 872। तो याद रखें कि इसी नंबर पे आपका मेरा रब्ता हो सकेगा। जो लोग यहाँ पर इस चैनल में आएंगे वही लोग मेरे साथ रब्ता कर सकेंगे, क्योंकि नंबर हर बंदे को अब पता नहीं चलेगा, नंबर सिर्फ उन्हीं को पता चलेगा जो मेरे इस चैनल में मेरे पास आएंगे। तो मैं आपको जाते जाते ये बता देता हूँ कि उम्र यार और स्याह मब्बद के नाम से मैं एक और कहानी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब पेश करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला वो आपको कहानी पसंद आएगी कि उम्र यार अब शहज़ादी सासान जादू को सामरी जादूगर के मब्बत से लेने के लिए चल पड़ा है, और देखते हैं कि उम्र यार और शहज़ादी सासान जादू और सामरी जादूगर की रूह का टाकरा, क्या उम्र यार वहाँ से शहज़ादी सासान जादू को ले आने में कामयाब हो सकेगा, या फिर शहज़ादी सासान जादू हमेशा के लिए उसी मब्द में बंद रहेगी, और क्या उम्र यार अपनी जान तो नहीं गंवा देगा। इन तमाम बातों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।